اللہ کی محبت ایک قطرہ مل جائے زندگی میں بس کافی ہے، ایک قطرہ ہی نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی، گناہوں سے نفرت ہوتی، دل منور ہوتا ہے۔ خانقاہوں کا یہ سبق ہے، خانقاہوں میں اللہ کے ذکر کی لذت دی جاتی، اللہ کے ذکر کی لذت، سنت سکھا جاتی، تربیت کی جاتی ہے نا انسانوں کی۔ صحابہ کرام کی کیسی تربیت ہوئی، اللہ 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 اللہ، ایسی تربیت کا تو ہمیں نہ موقع نہ نمبر، جیسے صحابہ کی تربیت، اللہ اللہ، بدر کے میدانوں میں، احد کے میدانوں میں، خندق کے میدانوں میں، اللہ اللہ، وہ تربیت تھی صحابہ کی، وہ ان کے ایمان تھا۔ کیا کیفیت ہوتی ہوگی صحابہ کرام کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہوں، آپ کا نور پاک دیکھتے ہوں، نور الہی نظر آتا ہوگا انہیں نور رسول کے اندر، تو کیا کیفیت ہوتی، وہاں جا کر ہی انسان کو مزہ آتا ہے۔ جن پہاڑوں پر آقا تشریف لے کر، ان پہاڑوں پر بیٹھ کر ہی کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ، جہاں آقا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس کے قریب پہنچ گئے، اللہ، جبل صلعہ پر رات کا ٹائم تھا، ہوا ہے کہ بھئی غنیمت ہے یہ وقت، اللہ کا ذکر شروع کرو، اللہ کا ذکر کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ جبل صلعہ پر بیٹھ کر عشاء کے بعد کا وقت، میں ایک ساتھی تھا، میں کہا یہ موقع بہت غنیمت ہے، یہاں آقا کی برکات ہیں، صحابہ کی برکات ہیں، یہاں بیٹھ کر کیا لطف آ رہا تھا پہاڑوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جہاں آقا کے قدم پڑے ہیں، خیمہ تھا وہاں جبل صلعہ کے اوپر۔ ایک ساتھی پھر بیچارہ وہاں لے گیا جہاں آقا نے آرام فرمایا تھا، نہ آقا نے آرام فرمایا، پتھر بھی ایسا بنا ہوا ہے جیسے کہ تکیہ، باقاعدہ اس نے کہا کہ لیٹو، سر رکھو، پیچھے تک سر ملایا میرا، سر بھی اچھی طرح آ گیا، کمر بھی ٹھیک ٹھاک آ گئی، ارے اللہ کی شان، اللہ کا ذکر ہی کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا، مزہ ہی آ گیا، اللہ کے ذکر میں مزہ ہی آ گیا، ایسی جگہ پر جہاں آقا کا سر مبارک رکھا گیا ہو جن پتھروں پر، اللہ اللہ، لطف ہی آ گیا کہ آپ بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، معلوم ہو رہا ہے کہ تمام لطائف جاری ہو گئے ایک دم سے، کیا فیضان جاری ہوا چند منٹ کے ذکر میں، معلوم ہوا کہ سارا بدن ہی ذکر اللہ کرنے لگا، کیا بات، جہاں جہاں آقا کے قدم مبارک پڑے ہیں، اللہ اللہ، ان کی برکات ہی کیا کہنا ہے۔ یہ لطف توحید کا لطف ہے، یہ کیا لطف ہے، توحید کا لطف ہے، یہ کلمہ طیبہ کی لذت ہے۔ ابھی کلمہ طیبہ کی لذت کہاں ملی، اسی لیے تو دنیا بھر کی لذتیں تلاش کرتا پھر رہا ہے نا، جب کلمہ طیبہ کی لذت میں کھو جائے گا ساری لذتوں کو بھول جائے گا، یہاں وہاں تلاش کر رہا ہے نا لذتیں، اس لیے کہ دل منور نہیں ہو، دل میں کلمہ طیبہ کی لذت نہیں آئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
گہرائی سے کہیں، دل کی گہرائی سے کیا لطف ہے اس کلمے میں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک راضی ہو جائے، یہی ایک مؤمن کا مرکز اعظم ہے۔ اللہ کی رضا کو پا لینا یہی ایک مؤمن کا مرکز اعظم ہے۔ ساری توجہ بس ادھر ہی کرنی چاہیے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، اللہ ناراض ہو جائے سارے خوش ہوں کچھ حاصل نہ ہوگا، اللہ پاک راضی ہو جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت صدیقہ کو خط لکھا، اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، اللہ اللہ صدیقہ طاہرہ، خط لکھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی، مختصر بس اتنا ہی جواب میں لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہو بھلے ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے، اور جو شخص یہ سوچ رہا ہو کہ ساری دنیا اس سے خوش ہو جائے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، نہ دنیا خوش ہوگی نہ اس کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، اس چکر میں نہ پڑو۔ والسلام، اتنی جامع نصیحت کی اما عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نہیں ایک بار حضور پاک علیہ السلام فرما رہے کہ جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بلایا جائے گا، نہیں جس پر صوم کا غلبہ ہوگا وہ باب الصوم سے بلایا جائے گا، جس کا نام ریان ہے، صائمین کے لیے گیٹ ہے بہت بڑا جنت میں، اس کا نام ریان ہے، صائمین وہاں سے داخل ہوگا، روزہ دار۔ جس پر نماز کا غلبہ ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نماز اس کا جی لگ رہا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ ہلکی آواز سے ذکر اللہ کرنا ہے، اس کو بند کر دیں جی، ہلکی آواز سے ذکر اللہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس پر جس عمل کا غلبہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کے لیے گیٹ مقرر ہوگا، وہاں سے اس کو بلایا جائے گا۔ نماز کا غلبہ ہے تو اس سے بلایا جائے گا، زکوٰۃ کا غلبہ ہے تو اس سے بلایا جائے گا، اور دیگر اعمال کا غلبہ ہے تو اس سے بلایا جائے گا۔ ذکر اللہ کا غلبہ ہے تو باب و ذکر سے بلایا جائے گا، باب و ذکر تو بہت ہی بڑا ہو۔ توبہ کا غلبہ ہے تو باب التوبہ سے بلایا جائے گا، اللہ باب التوبہ تو سب سے پہلا ہے، جنت میں داخلے کے لیے توبہ کا باب تو سب سے پہلا باب ہے، وہاں سے گزرے بغیر تو چارے کار ہی نہیں۔ سب سے پہلا گیٹ جنت کا باب التوبہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرے، ایمان لائے، تو توبہ کیا، ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، یہ تو سب سے پہلا ہی گیٹ ہے۔
سب سے پہلا دروازہ ہی جنت کا توبہ ہے. توبہ سے گزرنا ضروری، تبھی ایمان خالص ہوگا، تبھی یہ توحید خالص ہوگی. وہاں جا کے کعبۃ اللہ میں توحید خالص ہوتی ہے، توحید میں خلوص پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے اور لطف آتا ہے. بیت اللہ شریف کی بات ہی کیا ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ شریف ہی تو ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ پاک نے بنایا عالم کے اندر عبادت کے لیے، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. جو عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف. اللہ اللہ. اور یہ بیت المعمور کی محاذات میں، کس کی؟ بیت المعمور کی محاذات میں. جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ایسے شخص کو آپ بنائیں گے زمین میں خلیفہ جو قتل و غارت کرے گا، فساد فتنہ کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اس راز کو تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ فرمانا جواب میں. تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ بات مناسب نہیں کی، ہماری زبان سے یہ بات اچھی نہیں نکلی، ہمیں خاموش رہنا تھا، جواب نہیں دینا تھا، خاموش رہنا تھا. تو اس احساس میں فرشتے عرش الہی کو لپٹ گئے، رونے لگے کہ ہم سے یہ بات ٹھیک نہیں ادا ہوئی، ٹھیک نہیں نکلی. فرشتوں نے بیت اللہ شریف جو تھا نہیں، عرش کا طواف کیا اور زمانہ گزر گیا عرش کا طواف کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ نے عرش کے نیچے ان کے لیے ایک بیت بنایا کہ اس کا طواف کرو. فرشتوں کو وہ آسان معلوم ہوا، کافی عرصہ اس کا طواف کرتے رہے عرش کے نیچے ایک مکان کا، اسی کی محاذات میں. پھر اللہ پاک نے زمین پر بیت اللہ شریف کو بنایا. جب بیت اللہ شریف بنایا گیا تو فرشتوں نے 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے بیت اللہ شریف کا طواف کیا. اتنا 2000 سال کا فرشتے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا جو عبادت کے لیے بنایا گیا. جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور کہاں اترے، قسمت ہے ہندوستان والوں کی کہ آدم علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ ہندوستان میں تشریف لائے. اس کو سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا اور بوز نامی پہاڑ پر اترے. تو جنت سے جب آئے تھے 1000 پھل 1000 پھول اپنے ساتھ لائے تھے اور ایسی کچھ خوشبودار چیزیں لائے تھے جو ان سے پہلے وہ دنیا میں نہیں تھی. اور ایسی کچھ چیزیں بھی وہاں لائے جو وہاں جو بیج لائے جنت سے، وہ جو ڈالے اس کے پتے جو نکلے تو بہت سے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. یا اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے روایات میں آیا کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا اور خوشبو پھیل گئی پورے علاقے کے اندر. اور بعض رات میں تو یہاں تک لکھا کہ حجر اسود بھی ہندوستانی سے گیا ہے.
جب اترے ہیں یہاں تشریف لائے ہیں تو جنت سے جو چیزیں لائے تھے اپنے ساتھ لائے تھے نا. یہ بات عقل میں آتی کہ حجر اسود بھی وہ اپنے ساتھ لائے, اور یہ بہت سفید ایک ہیرا تھا, بہت سفید تھا, بہت نورانی تھا, زبردست چیز تھی, ہیرا, بہت اعلیٰ درجے کا ہیرا. پھر یہاں سے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف تھا نہیں اس وقت, جو فرشتوں نے طواف کیا تھا وہ ایک عرصے کے اندر وہ تھوڑا سا مندمل ہو گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں بلایا اپنے گھر, اور اماں جدہ میں اتری. ہاں, اسی لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے, دادی. ایک سفر میں ہمارے ایک عزیز وہاں رہتے تھے جو جدہ میں, انہوں نے کہا کہ اماں ابا کے مدار پر چلو گے؟ میں کہا ہاں آپ لے چلے گے, ضرور چلے گے, وہاں جانا ہے. تو اس سفر میں وہاں جانا ہوا اماں حوا کے مزار کی زیارت کے لیے. اچھا خاصا بڑا مزار ہے, ان کا مزار مبارک جدہ کے اندر ہے. آدم علیہ السلام وہاں پہنچے, 70 حج کیے ہیں آدم علیہ السلام نے. اس وقت جو ارکان ہوتے تھے وہ ادا کیے, اتنے تو ارکان اس وقت نہیں تھے, جو بھی تھے 70 حج کی. امام مجاہد نے بھی اس بات کو لکھا, بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں, اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ بات نقل کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے 70 حج کیے ہیں وہاں چل کر, اور ان کا ایک ایک قدم ماشاءاللہ بہت زبردست پڑتا تھا. زمین لپٹ ایسی ہو جاتی تھی جیسے لپیٹ دی گئی ہو, اس کو طی الارض کہتے ہیں, طی الارض. ان کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی, اور جہاں جہاں ان کے قدم پڑے وہیں دنیا کے اندر آبادی آ گئی, اور جہاں قدم نہیں پڑے وہاں جنگلات اگ گئے, پیدا ہو گئے. 70 بار یہاں سے پہنچے آدم علیہ السلام. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ان کی ملاقات عرفات میں ہوئی, وہاں تعارف ہوا, اسی لیے عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے. خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے, محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کی عرفات میں جا کر. تو جب آدم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اس پاک سرزمین پر, تو اللہ پاک نے ان دونوں کی ملاقات کرا دی اس میدان میں. اماں کی, ہمارے ابا اور اماں کی ملاقات عرفات میں. پھر ان کو حکم ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا, تو دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. پہلے فرشتوں نے کی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر, پھر آدم علیہ السلام نے کی, جس میں اور تو کوئی تعاون کرنے والا تھا نہیں, اماں حوا ہی ان کا تعاون کر رہی تھی بیت اللہ شریف کی تعمیر. پتھروں کو لانا, گارا دینا, جو بھی ضرورت تھی, دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر 10-12 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. پھر یہ حکم ہوا کہ اس کا طواف کیجیے. آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. نماز پڑھتے تھے, طواف کرتے تھے. اور جب آدم علیہ السلام وہاں طواف کر رہے تھے تو فرشتے آئے, اور فرشتوں نے ملاقات کی, سلام کلام ہوا, ملاقات ہوئی. اور یہ بھی کہا فرشتوں نے کہ آپ سے پہلے 2000 سال قبل تک ہم نے اس کا طواف کیا ہے. اور طواف کرنے والوں کے اللہ پاک نے بے شمار رحمت رکھی. 70,000 فرشتے حجر اسود اور پیچھے کے جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, رکن یمانی کے درمیان 70,000 فرشتے طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں. کتنی مبارک جگہ,
ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر. 1 درہم خرچ کیا تو کتنا خرچ کیا آپ نے؟ گویا کہ 1,00,000 درہم خرچ کر دیا. 1,00,000 درہم دینار خرچ کر کے جو آپ کو ثواب ملتا وہ 1 درہم پر مل رہا ہے. 1 رکعت پڑھی آپ نے, گویا کہ 1,00,000 رکعت پڑھ دی آپ نے. 1 قرآن پاک پڑھا آپ نے تو گویا 1,00,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا آپ کو. 1 تسبیح پڑھی آپ نے تو آپ کو 1,00,000 تسبیحات پڑھنے کا ثواب مل گیا. وہ علاقہ حرم پاک کا, بیت اللہ شریف کا, آدم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں. اس درمیان میں جتنے پیغمبر آئے آدم علیہ السلام کے بعد ان سب نے وہاں حاضری دی اور عبادت کی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو ماشاء اللہ دعا کی, کیا کہ یا اللہ اس جگہ کو سارے عالم کا مرکز بنا, مثابہ مرکز بنا, اور امن و امان کی جگہ بنا. امن و امان کی جگہ, کتنا امن, کتنی سلامتی, کتنی برکات, کتنی رحمت نازل ہوتی, قلب میں کتنی خوشی ہوتی, انتہائی خوشی ہوتی, سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, اور خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے, ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے آنے والوں کو, رہنے والوں کو پھل بھی کھلا. چنانچہ پھلوں کی بارش ہو رہی ہے, اور ظاہری برکات, باطنی برکات. پورا مکہ مقام ابراہیم ہے, وادی ابراہیم ہے, اگرچہ خاص جگہ کو بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, بیت اللہ شریف کے پاس ہے. حقیقت یہ کہ سارا مکہ معظمہ ہی مقام ابراہیم, وادی ابراہیم ہے, مشاعر حج ہے, برکات کی جگہ ہے. وہاں جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے. انسان دنیا میں اپنے مقام پر رہ کر اپنے ایمان کو پرانا کر لیتا ہے نا. کپڑا پرانا نہیں ہو جاتا, جب کپڑا لاتا ہے تو نیا ہوتا ہے, پھر پرانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب پرانا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ آپ دھوتے ہیں, رگڑتے ہیں, ملتے ہیں, پھر اس کا میل دور ہوتا ہے, پھر پریس کرتے ہیں, پھر عطر لگاتے ہیں, تب جا کر وہ اچھا لگتا ہے نا پہننے میں. ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. شرک, بدعات, خرافات, واہیات, تباہیات وہاں بیٹھنے سے, غلط ماحول میں جانے سے تو ایمان پر یہ برائیاں چپٹ جاتی ہیں. تو اس کو صاف کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے. بار بار جائے آدمی وہاں اس جگہ پر اور لبیک پڑھے, تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور یہی مقصد ہے خانقاہ میں کثرت ذکر اللہ. کثرت ذکر اللہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے, اس کا دل دھلتا ہے, دل دھلتا ہے. معلوم ہے کہ کچھ دن اگر ذکر اللہ کے مجلس میں نہیں گئے تو بہت سارا میل کچیل دل پر جمع ہو جاتا ہے. شیطان کے حملے, نفس کے حملے, خواہشات کے حملے, برے ماحول کے حملے, ایک گندگی کا پہاڑ جمع ہو جاتا ہے. اس لیے دل کو صاف کرو, صاف کرو, صاف کرو, بار بار صاف کرو, بار بار صاف کرو. اللہ کی محبت کرو. حضرت شیخ صابر کلیری نور اللہ مرقدہ نے یہی کام کیا تھا, نہیں کام کیا. لوگ کہتے ہیں جلایا تھا, وہ جلانے کے لیے آئے تھے, شیطان کو بھگانے کے لیے آئے تھے یہاں سے, نہیں, غیر اللہ کو جلانے کے لیے آئے تھے, برائیوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے. انبیاء علیہ السلام دلوں کو روشن کرتے ہیں, دلوں کا چراغ روشن کرتے ہیں. ہاں صحیح کہا, جلانے کے لیے آئے تھے. کیا جلایا انہوں نے؟ دلوں کا چراغ جلایا انہوں نے, اور اس چراغ میں نور الہی ڈالا. دلوں کے چراغ کو جلایا کہیں سے؟ نور الہی سے. تو سچ کہا کہنے والوں نے کہ جلایا, دلوں کا چراغ جلایا کہیں سے؟ نور الہی سے اور سنت کے طریقوں سے. یہاں تک کہ پوری فضا
نورانی بن گئی، پوری فضا میں ذکر پھیل گیا اور سنت کے چرچے ہونے لگے۔ کیا ماحول ہوگا اس وقت حضرت صابر پاک کے دور میں؟ آپ تصور کریں گے، یہ سوچیں کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے، یہ سوچ کر ذکر اللہ کریں نہیں کہ ہم ان کی مجلس میں ذکر اللہ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر آپ ذکر اللہ کریں تو یہ ہے نا ان کی عقیدت۔ ان کی عقیدت یہ ہے، جو وہ کام کرتے تھے وہ کام آپ کرو، یہ ہے ان کی عقیدت۔ بھائی ان کی عقیدت کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے کہ جس کام میں وہ لگتے تھے لگاتے تھے، آپ اس کام میں مست ہو جاؤ، اس کام میں لگ جاؤ، نہیں کہ ان کے نام پر ایسے کام کرو کہ قیامت میں وہی آپ کا گریبان پکڑ لے کہ میں یہ کام کرتا تھا، یہ بتایا کرتا تھا میں یہ کام، یہ چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان کو خوش کرنے والے کام کو جس سے ان کی روح خوش ہو، استغفار، توبہ استغفار کرنا، دلوں کو روشن کرنا، یہ اولیاء اللہ کا طریق ہے، سنت کا طریق ہے اور شیوا ہے اسلاف کا۔ اللہ پاک کی توفیق سے ایک بار کہاں جانا ہو گیا، حضرت مرحوم رحمۃ اللہ کے مقام پر عجیب کیفیت ہوئی، ہمارے ساتھ میں کچھ ہچکچا رہے تھے، نہیں لے کر جا کر ذکر اللہ کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا، تو معلوم نہیں کیسا ماحول ہو، کیسا مزاج ہو، کوئی لٹ لے کے تو نہ آ جائے۔ تو اب جو کشش ہوتی ہے وہ برداشت بھی نہیں ہوتی، وہیں برابر میں بیٹھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، عجیب کہ اتنا بڑا ذاکر انسان، شروع کرو بھائی شروع کرو ذکر اللہ شروع کیا، تو ساتھیوں کے ساتھ لگ جاؤ بھائی، وہ بھی لگ گئے، جو آتے گئے وہ بھی لگتے گئے، عجیب لطف آیا ذکر اللہ کرنے میں، ولی اللہ کے پاس ذکر اللہ کرنے میں بڑا ہی لطف آیا۔ اللہ پاک نے بار حاضری کی توفیق دی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی مزار مقدس، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی مزار مقدس، تو یہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر شروع، اس قدر لطف آیا اللہ کے ذکر میں، میں بھی چاہتا رہا کہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ میں تو آج تک تجربہ کیا ہے کہ جہاں ذکر اللہ شروع کیا کوئی نہیں آیا مجھے منع کرنے کے لیے، کوئی آیا ہی نہیں منع کرنے کے لیے، بلکہ جو بھی آیا وہی بیچارہ بیٹھ کر گیا۔ اللہ پاک نے بار حاضری کی توفیق دی۔ اصحاب کہف کو دیکھنے میں یہ موقع بار بار تو آتا نہیں زندگی میں، یہاں بیٹھ کر بھی کچھ ہے، ان حضرات کی سال ثواب کے لیے سب سے بڑا عمل تو ذکر اللہ ہی ہے۔ اس قدر لطف آیا، آواز بول رہی تھی، تو اللہ کا نام ایسی بابرکت چیز ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کی محبت